بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کا۔ سالہ سال گزر گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سال فرزند کے انتظار اور خواہش میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ آخر کار خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پہلے انہیں اسماعیل اور پھر اسحاق کی خوشی عطا فرمائی کہ جن میں سے ہر ایک بزرگ پیغمبر اور صاحب منزلت تھے۔ آپ نے اپنی کنیز ہاجرہ کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، اس سے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ آپ کی پہلی بیوی سارہ نے ان سے حسد کیا، یہی حسد سبب بنا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے کو حکم خدا سے فلسطین سے لے کر مکہ کی جلتی ہوئی پہاڑوں کی سرزمین میں لے گئے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہ تھی۔ آپ حکم خدا سے اس عظیم امتحان سے گزرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس فلسطین آ گئے۔ وہاں چشمہ زمزم پیدا ہوا۔ اسی اثنا میں قبیلہ جرہم ادھر سے گزرا اور اس نے جناب ہاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت چاہی۔ گویا واقعات کا ایک طولانی سلسلہ ہے جو کہ اس علاقے کی آبادی کا باعث بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی کہ اس جگہ کو آباد اور پربرکت شہر بنا دے اور لوگوں کے دل میں میری اولاد کی طرف سے مائل کر دے، اور آپ کی اولاد وہاں پھلنے پھولنے لگے۔ یہ بات نظر آتی ہے کہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے تو جناب ہاجرہ نے فریاد کی، اے ابراہیم، آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ جائیں کہ جہاں نہ کوئی سبزہ ہے اور نہ دودھ دینے والا کوئی جانور، یہاں تک کہ یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ ہمیں بغیر توشہ اور مونس و مددگار کے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا، میرے پروردگار نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو کہنے لگی، اگر ایسا ہے تو پھر ہرگز خدا ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا کی اطاعت کی اور انہیں سرزمین مکہ میں لے گئے، جو ایسی خشک و بے آب و حیات جگہ تھی کہ وہاں کسی پرندے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں تنہا چھوڑ کر واپس آ گئے تو ان کی اہلیہ رونے لگیں کہ ایک عورت اور ایک شیر خوار بچہ اس بے آب و گیا بیابان میں کیا کریں گے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گریہ وزاری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، خداوند، میں تیرے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو اس جلا دینے والے بیابان میں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند اور تیرا گھر آباد ہو۔ یہ کہہ کر غم اور شدید محبت کے عالم میں الوداع ہوئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ماں کے پاس آب و غذا کا تمام سامان ختم ہو گیا اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ جس سے بچے کو بہلایا جا سکے۔ شیر خوار بچے کی بے تابی اور آہوزاری نے ماں کو ایسا مضطرب کر دیا کہ وہ اپنی پیاس بھول گئیں۔ وہ پانی کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے کوہ صفا کے قریب گئی تو پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ سراب کی چمک نے اسے کوہ مروہ کی طرف کھینچا تو اس کی طرف دوڑی، لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا۔ پھر ویسی ہی چمک انہیں صفا کے پہاڑ پر دکھائی دی تو پھر پلٹ کر آئی۔ زندگی کی بقا اور موت سے مقابلہ کے لیے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار شیر خوار بچہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں زمین پر لگے اور وہاں سے ایک چشمہ ابلنے لگا۔ ماں اور بچے نے پانی پیا اور موت جو یقینی تھی اس سے بچ نکلے۔ زمزم کا پانی گویا آب حیات تھا، ہر طرف سے پرندے اس چشمے کی طرف آنے لگے۔ قافلوں نے پرندوں کی پرواز دیکھی تو اس طرف کو رخ کیا اور ظاہراً ایک چھوٹے سے خاندان کی فداکاری کے سلسلے میں ایک عظیم مرکز وجود میں آ گیا۔ آج خدا کے گھر کے پاس اس خاتون اور اس کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کا مسکن ہے۔ ہر سال تقریباً 20 لاکھ افراد اطراف عالم سے آتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسکن کو، جسے مقام اسماعیل کہتے ہیں، اپنے طواف میں شامل کریں۔